ہمارے بڑے اکابر حضرات مدرسوں خانقاہوں کی چہار دیواری سے نکل کر ملت کے نوجوانوں میں انسانیت اور غیرت مندی کی روح پھونکے، جہاں ایک طرف انہیں بیجا ظلم و تشدد سے روکے، انہیں اپنے وعظ و نصیحت، تقریر و تحریر، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپیل اور تلقین کریں کہ کسی قوم کی نفرت تمہیں تشدد پر نہ اکسائے، پیار، محبت، احترام انسانیت، اخلاق، احساس عمل تمہارا فریضہ ہو۔ اس کا بہت بڑا ثبوت مسلم نوجوانوں نے کووڈ کے وقت میں مزدوروں کے ساتھ امداد، اپنائیت کے جذبے کو روا رکھ کر دیا۔ ان کے بزرگوں کے انتم سنسکار ان کے ریتی رواج کے مطابق کیا، اپنی قیمتی گاڑی بیچ کر سلنڈروں اور لکڑیوں کا انتظام کیا، مسجدوں کے دروازے ہی نہیں دل کے دروازے کھولے، بیڈ کا انتظام کیا۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں۔ تو دوسری طرف ہمارے بزرگ نوجوانوں کو غیر طبعی موت مرنے سے بچائیں، اس طرح کے ظلم کے خلاف پرزور احتجاج درج کرائیں، ظالم کو ظالم کہنے کی ہمت دکھائیں۔ اگر ملت کی بیٹیاں سر عام اسلامی شعائر برقعوں کا تماشا بنا رہی ہیں تو ان کے قلب و ذہن کو بدلنے کی مؤثر تدبیر اختیار کریں۔ وہیں دشمن عناصر جس طرح ملت کی عفت مآب برقع پوش بیٹیوں کو گلیوں راستوں میں گھیر کر ان کے برقعے کھینچ رہے ہیں، سر عام تھپڑ رسید کر رہے ہیں، اجتماعی طور پہ زنا بالجبر کر رہے ہیں، تو ابھی کیا گھروں میں گھسنا ہی باقی رہ گیا ہے؟ کب کوئی ٹھوس قدم اٹھائے جائیں گے؟ اگر ہمارے بڑے اتنا بھی نہیں کر سکتے، صرف میٹنگیں، جلسے، سیمینارز اور لچھے دار بیان بازی اور ہمچو دیگر نیست والی پالیسی اور مزاج اختیار کریں تو اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، ظالموں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مگر آپ امت مسلمہ پر اتنا احسان تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ ظالموں کے دربار میں حاضری، ان کی منہ بھرائی، ہنس ہنس کر خوش گپیوں سے مظلوموں کے زخمی سینوں کو اب مزید لہولہان تو نہ کریں۔ کم از کم ایک اخلاق جنید اور ننھی آصفہ کی وحشیانہ موت پر اگر آپ کی نیندیں، کھان پان، سکون حرام ہو جاتا تو آج 200 سے زائد مسلم دلت بھائیوں کی لنچنگ نہ ہوتی۔ چاندنی چوک کا وہ مہان ہندو باپ جس نے اپنا لخت جگر کھویا، جب اس سے بدلے کی اور ماحول بگاڑنے کی بات کہی گئی تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، ایسا کر کے میرا بیٹا تو واپس نہیں آ سکتا، میں بے قصوروں کو مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ قانون ظالموں کو سزا دے گا۔ اسی طرح کلکتہ کی ایک مسجد کے امام صاحب جن کے 17 سالہ بیٹے کو کچھ سماج دشمنوں نے بے دردی سے مارا اور مسلمان اکٹھا ہوئے تو انہوں نے سخت لہجے میں فضا خراب نہ کرنے کی اپیل کی، مصلیوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گا، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے باقاعدہ اعلان کروایا کہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ ایک بار پھر میرے اپنے بڑوں سے، اپنے اکابرین سے گزارش ہے کہ وہ نوجوانوں میں اسلامی حمیت، دینی غیرت کے مردہ جسم میں اصلاح عمل کی روح پھونکیں، وہیں انہیں جینے کے ساتھ ساتھ مرنے کا سلیقہ بتلائیں۔ ظلم کے خلاف ظالموں کے سامنے کلمت حق عند سلطان جائر کا حق اور کردار ادا کر کے نفسیاتی طور پہ مجروح ڈاؤن افراد امت کے مورال کو ہائی کریں۔ چلتے چلتے یہ خبر سن کر بے حد خوشی ہوئی کہ ناسک پولیس سپرنٹینڈنٹ نے ہجومی تشدد میں مارے گئے ایک مسلم نوجوان کے معاملے میں بروقت پولیس کے کارروائی نہ کرنے پر 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا، ورنہ ان سماج دشمنوں کی ہمت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ پولیس تھانوں میں گھس کر ہنگامہ کرتے اور ہمارے محافظوں کو تک نہیں بخش رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایشور ہم سب کی حفاظت کرے اور پیار، محبت، امن و انسانیت کے ساتھ جینے کی راہیں ہموار کریں۔